الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا تقبل هذه تلاوة القرآن وما ثوابها إلى جميع مرحومين مؤمنين مؤمنات بالخصوص مخصوصين ومخصوصات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. خالق حقیقی کا نام بہت بلند ہے. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. حسینیت. زندہ باد. اپنے عقیدے کا اعلان بلند آواز سے کریں. حسینیت. زندہ باد. برائیوں سے نجات کے لیے یزیدیت. مردہ باد. یزیدیت. مردہ باد. بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی النبی الأمی قرشی الابتہی المکی المدنی العربی السراج المضی والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ الرسول المصدق والمصطفى الامجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الصلاة والسلام على أحبابه وشيته ومواليهم أجمعين. ولعنة الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين. أما بعد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث شريف
ان اللہ قد جعل لأخی علی ابن ابی طالب فضائل لا یحصی غیرہ صلوات. سب سے پہلے دعائیہ کلمات. دعا ہے خدا بانیان کے یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ان کے خرچ خرجات نظر و نیاز ذکر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور دعا ہے خدا بند متعال ہر قدم پر جو چل کے آئے ہیں اجر عظیم عطا فرمائے. اور اس مجلس کے صدقے ڈاکٹر محسن صاحب کے مرحومین بالخصوص حاجی نذیر حسین خان و محمد علی خان کے درجات عالی و متعالی فرمائے. تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. سب سے پہلے تو تعریف ہے اس خدا بند متعال کی جس نے ہمیں ذکر اہل البیت عطا کیا. ایک بہترین ذکر، ایک بہترین عبادت. جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، یہ صرف اور صرف شیعہ کو اعزاز حاصل ہے کہ اللہ نے ہر روز نہیں کم از کم دوسرے دن ذکر کرنے کا اعزاز صرف شیعہ کو عطا کیا. اچھا یہ دیکھیں کہ اللہ نے یہ اعزاز ذکر کرنے کا شیعہ کو عطا کیا. ہر دوسرے دن مجلس سنتے ہیں، ہر دوسرے دن دین کو تازہ کرتے ہیں، دین سنتے ہیں. لیکن یہ سارا دین سننے کے بعد بھی اگر شیعہ میں کوئی بد عمل ہو علی سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے. کتنے ذکر سنتے ہیں. ابھی اسی مہینے میں ماشاءاللہ مومنی کا علاقہ ہے، کتنا ذکر سن چکے ہیں. دیکھیں باقی جتنے بھی مذاہب ہیں ہفتے میں جمعے کے دن کم از کم ہفتے میں ایک دن جمعے والے دن دین سنا. اگر جمعے والے دن نہیں تو رمضان میں دین یاد کیا، رمضان میں نہیں تو عید والے دن خطبوں میں دین سن لیا. لیکن اللہ نے شیعہ کو ایسا اعزاز عطا کیا ہے، دنیا کائنات میں کوئی ایسی جگہ خالی نہیں جہاں اہل البیت کا ذکر نہ ہو رہا ہو. رسول اکرم نے فرمایا ان اللہ قد جعل لأخی علی ابن ابی طالب. رسول اکرم نے ارشاد فرمایا اللہ نے میرے بھائی علی کو اتنے فضیلتیں عطا کی، اتنے فضائل عطا کیے، لا یحصی غیرہ، اس اللہ کے علاوہ کوئی بھی میرے بھائی علی کے فضائل کو شمار نہیں کر سکتا. کتنے فضائل عطا کیے، جتنے بھی فضیلتیں میرے بھائی علی کو اللہ نے عطا کی، اس اللہ کی ذات کے علاوہ ان فضیلتوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا. دیکھیں رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ اللہ شمار کر سکتا ہے، میں نبی بھی شمار نہیں کر سکتا. اللہ نے اتنی فضیلتیں اور فضائل علی ابن ابی طالب کو عطا فرما دی. تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، عظمت مولائی مشکل کشا صدائیے بلند سالاباد. اللہم صلی علی محمد. جلدی جلدی آپ کو دو چار جملے فضائل کے سنانے ہیں. بزرگان تشریف فرما ہیں، ان کو زیادہ دیر زحمت نہیں دینی، انتظار نہیں کروانا. بس رسول نے فرمایا اللہ نے میرے بھائی علی کو اتنے فضائل عطا کیے، میں نبی بھی شمار نہیں کر سکتا، صرف اس فضائل کو اللہ کی ذات شمار کر سکتی ہے. پھر فرمایا مقرن لہا، علی کے فضائل اللہ نے اتنے نازل کیے میں نبی شمار نہیں کر سکتا، لیکن یہ فضائل فائدہ اس کو دیں گے جو دل سے بھی ان فضیلتوں کا اقرار کرتا ہوگا.
جو دل سے بھی ان فضیلتوں کا اقرار کرتا ہوگا. فرمایا من ذکر فضیلتا من فضائل علی ابن ابی طالب غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر. فرمایا جو بھی میرے بھائی علی کی ایک فضیلت کا ذکر کرے، ایک فضیلت کا ذکر کرنے سے وہ جتنے زندگی میں سابقہ گناہ کر چکا ہے وہ بھی معاف، اور آنے والی زندگی میں جو کرے گا اللہ وہ بھی ایک ذکر کے صدقے معاف کر دے گا. وما تقدم جو پہلے ماضی میں کر چکا، وما تأخر جو بعد میں کرے گا ایک فضیلت ذکر کرنے سے، لیکن مقرن لہا کہا دل سے ان کا اقرار بھی کرتا ہو، پھر تو وہ فضیلتیں ان کو فائدہ دیں گی. پھر اگلی بڑی لطیف اور بڑی اچھا گفتگو رسول اکرم نے فرمایا من کتب فضیلت من فضائل علی ابن ابی طالب غفر اللہ لہ. فرمایا جو بندہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے فضائل لکھے گا، جب تک لکھے ہوئے فضائل کا ایک لفظ بھی باقی رہے گا اللہ اس کے گناہ معاف کرتا رہے گا. لکھے ہوئے فضائل میں سے ایک لفظ بھی باقی رہا تو جب تک وہ کتابت باقی اللہ اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف کرتا جائے گا. اتنی فضیلتیں. پھر فرمایا من استمع فضیلتا من فضائل علی ابن ابی طالب. رسول نے فرمایا جو بندہ میرے بھائی علی کی فضیلتوں کو کانوں کے ذریعے سنے گا، غفر اللہ اللہ اس کے کانوں کے ذریعے کمائے ہوئے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا. کانوں کے گناہ بھی معاف ہوتے گئے، آنکھوں اور زبان کے گناہ بھی معاف ہوتے گئے ذکر کرنے سے. کانوں کے گناہ معاف ہو گئے علی کا ذکر سننے سے. پھر فرمایا من نظر فضیلتا من فضائل علی ابن ابی طالب. فرمایا جو بندہ نظر کے ذریعے میرے بھائی علی کے فضائل کو دیکھے اللہ آنکھوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ آنکھوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو علی کے فضائل آنکھوں سے دیکھے. اگلی بڑی لطیف بات کرنے والا ہوں، میں دیکھتا ہوں کس بندے کی توجہ ہے یا کس کی نہیں ہے. فرمایا جو علی کے فضائل آنکھوں سے دیکھے اس کے آنکھوں کے گناہ معاف. میں کہتا ہوں کتنا قسمت خور خوش نصیب ہے شیعہ مومن علی کا. رسول نے فرما دیا آنکھوں سے دیکھے گا تیرے آنکھوں کے گناہ معاف، فضائل دیکھنے سے گناہ معاف. لیکن بدقسمت ہے وہ بندہ جو علی کو بھی دیکھتا رہا گناہ بھی معاف نہیں کروا سکا. عظمت مولا کائنات بلند تر صلوات. آج کل علی کے فضائل دیکھنے سے آنکھوں کے گناہ معاف. جو علی کے جسم اطہر کو بھی دیکھتا رہا اللہ نے اسے معاف نہیں کیا، وہ اپنی قسمت پر روئے، ہمارا قصور نہیں ہے. اتنی فضیلتیں اللہ نے میرے بھائی علی کو عطا کی. پھر آگے فرماتے ہیں اللہ رسول اکرم نے فرمایا لو کانت البحار مدادن. رسول نے فرمایا لو کانت البحار مدادن والارض قرطاسا. وجہ میں بیٹھے ہیں نا. لو کانت البحار مدادن والارض قرطاسا والانس والجن قطابا والاشجار اقلاما والملائکۃ حسابا. رسول نے فرمایا اگر اس کائنات کے پورے سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے، لو کانت البحار مدادن، پورے جتنے بھی سمندر ہیں، آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، زمین پر زیادہ خشکی ہے یا پانی؟ قربان جاؤ رسول پر. دیکھیں رسول نے کو پتا تھا نا زمین پر زیادہ پانی ہے، اس لیے پانی کے بارے میں فرمایا.
فرمایا اگر سارے سمندروں دریاؤں کا پانی سیاہی بن جائے، والارض قرطاسن، 7 زمینیں ہیں، ساری کی ساری زمینیں کاغذ بن جائیں، والاشیار اقلامن، دنیا میں کتنے درخت ہیں سارے کلمے بن جائیں، والانس والجن کتابن، فرمایا انسان اور جن لکھنے والے بن جائیں، والملائکۃ حسابن، اللہ نے اتنے ملک اتنے فرشتے پیدا کیے سارے حساب کرنے والے بن جائیں، پھر بھی میرے علی بھائی کے فضائل کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ چمن چمن کلی کلی، علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی، علی 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 علی، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی، مدد حق حیدر۔ مولا علی کی ذات پر بابا بلند صلوات پڑھے مل کر۔ اللہ نے اتنی فضیلتیں عطا کی میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو۔ کل کا دن جو گزرا ہے وہ تھا 27 رجب کا دن، ایسے ہے نا، 27 رجب کا دن، آج 28 کا دن گزرا ہے۔ 27 رجب کا دن ہے مبعث رسالت کا دن۔ کون سا دن ہے؟ مبعوث بر رسالت ہونے کا دن۔ میں سمجھا دوں آپ کو، یعنی جس دن رسول اکرم پر پہلی وحی آئی تھی 27 رجب وہ دن ہے۔ 27 رجب کون سا دن ہے؟ جس دن رسول اکرم پر پہلی وحی نازل ہوئی وہ 27 رجب کا دن تھا۔ اس دن اللہ نے کہا رسول اب اعلان کر کے تو اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے۔ یہ 27 رجب جو ہے یہ شب معراج کا دن نہیں ہے، معراج کی رات نہیں ہے، یہ مبعوث بر رسالت ہونے کی رات اور مبعوث بر رسالت ہونے کا دن ہے۔ یہ اپنے عقائد کو تھوڑا درست کر لیں۔ 27 رجب مبعوث بر رسالت ہونے کا دن، معراج کا دن نہیں ہے۔ شاید آپ نے سن رکھا ہوگا، آپ کو بتاتا چلوں، رسول اکرم کو 2-4 معراجیں نہیں ہوئی۔ رسول اکرم کو اللہ نے اتنا پسندیدہ بنایا، اپنا حبیب بنایا، اللہ نے ملاقات اور عرش کی سیر کرانے کے لیے 120 مرتبہ اپنے رسول کو آسمان کی جماعت کرائی۔ اللہ یا رسول اللہ، اللہ نے کتنی دفعہ معراج کرائی؟ 120 مرتبہ رسول اکرم کو معراج ہوئی ہے۔ جو مخصوص معراجیں ہیں، 17 ربیع الاول کو معراج ہوئی، 17 رمضان المبارک کو معراج ہوئی، 21 ماہ رمضان کو معراج ہوئی، پھر رجب کی کوئی ایک تاریخ میں معراج ہوئی، لیکن وہ 27 رجب نہیں ہے۔ یہ 27 رجب مبعوث بر رسالت ہونے کا دن ہے۔ توجہ ہے نا سارے احباب؟ چلیں پھر ایک باواز بلند صلوات سنا دیں۔ رسول اکرم کو مختلف معراجیں ہوئی، جلدی کر رہا ہوں، آپ کو زیادہ دیر زحمت نہیں دینی۔ رسول اکرم کو جب معراجیں ہوئی 120، تو ایک معراج کا تھوڑا سا ذکر میرا دل کر رہا ہے، میں آپ کو سنا دوں۔ معراج سننا چاہیں گے؟ بابا سے بلند صلوات پڑھیں۔ جب رسول اکرم کو پہلی دفعہ معراج ہوئی تو رسول اکرم کے لیے ایک سواری مہیا کی گئی، ایک سواری مہیا کی گئی۔ وہ سواری بہت عجیب و غریب قسم کی تھی۔ وہ سواری ایسی تھی، نہ بہت طولانی تھی نہ بہت چھوٹی تھی۔ اچھا، وہ سواری کے جو پاؤں تھے، پچھلے 2 پاؤں گھوڑوں کی طرح تھے، اگلے 2 پاؤں انسانوں کی طرح تھے۔ اس کے 2 بڑے بڑے پر تھے۔ اس کی پیشانی انسانوں کی طرح تھی اور اس کے رخسار گھوڑے کی طرح تھے۔ جو پہلی دفعہ جو سواری ہوئی کیا تھی؟ پیشانی انسانوں کی طرح، رخسار گھوڑے کی طرح۔ وہ کہتے ہیں 1 سیکنڈ میں پتہ نہیں کتنے 100 کلومیٹر طے کر جاتی تھی وہ سواری۔ وہ سواری میسر کی گئی۔ وہ سواری جبرائیل میکائیل لے کر آئے رسول اکرم کے لیے۔
کہا یا رسول اللہ اس سواری پر سوار ہو جائیں۔ جب سوار ہونے کا وقت آیا تو سواری نے سوار نہ ہونے دیا۔ جب سواری نے سوار نہ ہونے دیا، جبریل نے کہا یہ خاتم الانبیاء ہے، یہ حبیب اللہ ہے، یہ اللہ کا رسول ہے، اس کو سوار کیوں نہیں ہونے دیتی؟ چند مذاکرات کے بعد سواری نے کہا میری ایک شرط ہے، میری ایک شرط ہے، یہ شرط میری قبول ہو جائے۔ شجرہ طوبہ میں یہ واقعہ جو درج ہے، کتاب جا کر دیکھ لیں۔ کہا میری شرط پوری ہو جائے پھر میں رسول کو اپنی پشت پر سوار کروں گی۔ جبریل نے کہا بتا تیری کیا شرط ہے؟ کہا میری شرط کوئی مشکل نہیں، بس میری شرط یہ ہے کہ جب روز محشر ہوگا، محشر کا دن لگا ہوگا، اس وقت بھی رسول میری پشت پر سواری کریں گے، اس وقت بھی رسول میری پشت پر سواری کریں گے، اس شرط سے میں سوار ہونے دیتی ہوں۔ بس سواری کی پشت پر سوار ہوئے، پہنچے پہلے آسمان پر۔ جب پہلے آسمان پر پہنچے، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، ایک جگہ ایسی آئی جہاں پر ایک نہر چل رہی تھی، ایک نہر چل رہی تھی۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ آگے جائیں، میں اس نہر سے آگے نہیں جا سکتا۔ بلند صلوات پڑھیں۔ یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، آپ جا سکتے ہیں، لیکن اللہ نے مجھے اتنی اجازت دی ہے کہ میں اس نہر میں نہا سکتا ہوں۔ آگے جانے کی اجازت نہیں، لیکن نہر میں نہا سکتا ہوں۔ جب نہانے کا سنا تو رسول نے فرمایا جب نہاتے ہو کیا ہوتا ہے؟ جبریل نے کہا جب میں اس نہر میں نہاتا ہوں، نہانے کے بعد میرے پروں سے ایک ایک قطرہ پانی کا گرتا ہے، اللہ اس سے ملک، اس سے فرشتے پیدا کرتا ہے۔ ایک فرشتہ جب اللہ پیدا کرتا ہے، ایک فرشتے کے 20,000 منہ ہوتے ہیں اور 40,000 زبانیں ہوتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، برائے عظمت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدائے بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب میں اس نہر سے نہاتا ہوں، نہانے کے بعد نکلتا ہوں، جسم کے ایک ایک قطرے سے اللہ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جس کے 20,000 منہ ہیں، 40,000 زبانیں ہیں۔ تصور کر سکتا ہے انسان کیسی مخلوق ہوگی؟ یہ تیرے اور میرے تصور سے بالاتر ہے، میں ایسا تصور نہیں کر سکتے۔ عجیب مخلوق۔ کہا جب یہ اللہ پیدا کرتا ہے، رسول نے پوچھ لیا یا جبریل بتا اللہ کا امین فرشتہ تیرے جو پروں سے پانی کے قطروں سے جو فرشتے پیدا ہوتے ہیں، اتنی زبانیں، وہ کرتے کیا ہیں؟ کہا جب اللہ فرشتہ پیدا کرتا ہے وہ 40,000 زبانوں سے آپ کی اور آپ کی آل پر صلوات بھیجتے ہیں اور آپ کے دشمنوں پر لعنت کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی علیہ السلام، عظمت محمد و اہل بیت محمد صدائے بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ آپ پر درود بھیجتے ہیں، آپ کے دشمنوں پر لعنت کرتے ہیں۔ اتنے فرشتے اور اتنی زبانیں، دیکھیں کتنے فرشتے، پتہ نہیں دن میں جبریل کتنی مرتبہ نہاتے ہوں گے اور کتنی مرتبہ قطروں سے فرشتے پیدا ہوتے ہوں گے۔ تو فرمایا جب جبریل وہاں رکے اور نہر سے آگے رسول اکرم تشریف لے گئے، بس رسول اکرم پہنچے ایک حجاب کے پاس، ایک پردہ لگا ہوا تھا، ایک حجاب تھا، اللہ نے وہ حجاب ہٹا دیا۔ ایک حجاب سے دوسرے حجاب تک 500 سال کا فاصلہ تھا۔ جب معراج پر گئے، ایک حجاب سے دوسرے حجاب تک 500 سال طے کرنے کا فاصلہ تھا۔ اللہ نے سارے حجابات ہٹا دیے۔ جب اللہ سے ہم کلام ہونے لگے رسول اکرم، تو اللہ نے کہا رسول مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ فرمایا میرے اللہ تو نے حضرت ابراہیم کو خلت دی۔ فرمایا میرا حبیب گھبرا نہیں، ابراہیم کو خلت دی ہے، تجھے محبت دوں گا۔
घबरा नहीं, इब्राहिम को खुल्लत दी, तुझे मोहब्बत दूंगा। कहा या रसूल अल्लाह, मूसा से कलाम की, अल्लाह ने कहा मूसा से कलाम की, जमीन पर तुझसे कलाम करने के लिए तुझको अर्श पर बुला लिया, तुझे कलाम करने के लिए तुझे अर्श पर बुला लिया। फरमाया या रसूल अल्लाह, तूने ईसा को मौजज़ा दिया जो मुर्दा को जिंदा कर देते थे, बीमारों को सेहतयाब कर देते थे। फरमाया उसके इज़्न से मुर्दे बोल पड़ते थे। फरमाया मेरे रसूल ईसा के इज़्न से मुर्दे बोलते थे, तेरे हाथों पर वो बोलेंगे जो कभी ना बोले हो, तेरे हाथों पर पत्थर भी कलमा पढ़ लेंगे, तेरे हाथों पर पत्थर भी कलमा। मुर्दे तो पहले बोलते हैं ना, उनके ये फितरत में है बोलना। कहा पत्थर की फितरत में बोलना नहीं, जिसकी फितरत में अल्लाह ने बोलना ना रखा हो वो भी रसूल के सामने बोल पड़ेंगे, रसूल के सामने वो भी बोल पड़ेंगे। बाबा से बुलंद सलवात पढ़े हजरत की अजमत पर। हजरत इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं, जो बहुत बड़े मुफस्सर कुरान भी हैं, तमाम मज़ाहिब के नज़दीक मोतबर तरीन शख्स अब्दुल्ला इब्ने अब्बास वो रिवायत करते हैं कि जब रसूल अकरम मेराज पर गए, मेराज से जब वापस आए तो मुझे आकर मेराज का हाल सुनाया। मैंने आखिर पर दो जुमले जिसके लिए मेहनत कर रहा हूँ वो आपको सुनाने हैं। कहा जब वापस आए तो आकर मुझे मेराज का हाल सुनाया और कहने लगे रसूल अकरम, ऐ अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, तुझे पता है अल्लाह ने 5 फजीलतें मुझे अता की हैं, 5 फजीलतें मेरे भाई अली इब्ने अबी तालिब को अता की हैं। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा या रसूलल्लाह बताएं। सबसे पहले रसूल ने फरमाया अल्लाह ने मुझे कलाम अता किया, मेरे भाई अली को इल्म अता किया। अल्लाह ने मुझे कलाम अता किया, मेरे भाई अली को इल्म अता किया। फिर फरमाया अल्लाह ने मुझे नबूवत से सरफराज किया, मुझे सैयदुल अंबिया बना दिया, मेरे भाई अली को मेरा वसी बनाकर सैयदुल औसिया बना दिया। फरमाया तीसरी, फरमाया अल्लाह ने मुझे कौसर अता की, मेरे भाई अली को सलसबील अता कर दी। फिर फरमाया अल्लाह ने मुझे मेराज पर बुलाया और जब मैं मेराज पर पहुंचा तो अली से मेरी कलाम कराने के लिए इतने हिजाबात जो थे, एक हिजाब के बाद 500 साल का फासला था, जमीन पर अल्लाह ने अली से कलाम कराने के लिए सारे के सारे हिजाबात हटा दिए। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, अली हक नारे हैदरी। फरमाया अल्लाह ने अली से मेरी जमीन पर, अली मेरे बिस्तर पर सो रहे थे, बिस्तर पर सोए हुए अली से मुझे अर्श से मुलाकात करने के लिए जो इतने हिजाबात थे, एक के बाद 500 मील का फासला, 500 साल मील का फासला अल्लाह ने हटाकर जमीन पर मुझे अली से अर्श से हम कलाम हो दिया। मेरी फजीलत भाई अली की। फिर जब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं ये बताने के बाद रसूल अकरम अचानक रोने लग गए। ये बताने के बाद अचानक रोने लग गए। मैंने फरमाया या रसूलल्लाह माँ बकी का, या रसूलल्लाह अबकी का क्यों रो रहे हैं, रोने की कोई वजह तो बताएं। फरमाया अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, तुझे पता है अल्लाह ने मुझे अर्श पर क्यों बुलाया था? मेराज का मकसद बता के जाना है। आज सुन ले मेराज का मकसद। गुलदस्ता मुबद्दत मेरे पास अभी भी मौजूद है, उसमें रिवायत दर्ज है, जाकर देख सकते हैं। कहा अल्लाह ने मुझे मेराज पर बुलाया, किस लिए बुलाया था? कहा अल्लाह ने जब मुझे मेराज पर बुलाया, अल्लाह ने सारे हिजाबात हटा दिए। जब सारे हिजाबात हट गए, मैंने देखा मेरा भाई अली मेरे बिस्तर पर सो रहा था। जैसे ही हिजाबात हटे, अली ने सर उठाया, अर्श की तरफ देखा, मैंने अली की तरफ देखा। यूं क्यों ना कहूं, इमामत ने नबूवत को देखा, नबूवत ने इमामत को देखा, इमामत ने नबूवत को देखा, नबूवत ने इमामत को देखा। वो सैयदुल अंबिया, सैयदुल औसिया को देख रहे हैं। देखने के बाद अली को रसूल अकरम ने मेराज का सारा हाल बयान कर दिया।
کہا میرا بھائی مجھے معراج پر یہ ہوا. پھر فرمایا جب اللہ نے میرے ساتھ ہم کلام ہونے کے بعد سب سے پہلے جو اللہ نے میرے ساتھ کلام کیا وہ یہ تھا. اللہ نے کہا میرا حبیب میں نے تجھے اس لیے عرش پر بلایا ہے. آواز بلند صلوات پڑھیں. میرا حبیب میں نے تجھے اس لیے عرش پر بلایا ہے, میں نے تجھے اس لیے عرش پر دعوت دی ہے. میں آج عرش پر تیرے وزیر کا اعلان کرنے والا ہوں کہ تیرے مرنے کے بعد جانے کے بعد تیرا خلیفہ کون ہوگا. یعنی علی کی خلافت کا اعلان, علی کو وزیر بنانے کا اعلان, علی کو اپنا وزیر بنانے کا اعلان. اللہ نے یہ رسول کو حکم دینے کے لیے عرش پر بلا لیا. یہ تھا معراج کا مقصد. معراج پر بلا کر اپنے علی کو رسول کا وزیر بنانے کا اعلان کیا. کہا جب اللہ نے دیکھیں 2 مرتبہ علی کی ولایت کا اعلان ہوا. 2 مرتبہ علی کی ولایت کا اعلان ہوا. ایک زمین پر, ایک عرش پر. جو زمین پر ہوا وہ خم غدیر کے مکان پر ہوا, اور جو عرش پر ہوا وہ معراج پر بلا کر یعنی زمین پر بھی علی کی ولایت کا اعلان کروایا اور آسمان پر بھی علی کی ولایت کا اعلان کروایا. زمین پر جب اعلان کرایا کچھ لوگوں نے علی کو خوشخبری دی لیکن دل سے نہیں, زبان سے کہہ رہے تھے بخت بخت. لیکن جب اللہ نے عرش پر علی کی ولایت کا اعلان کیا تو جب اعلان نے وصایت لے کر رسول اکرم واپس آ رہے تھے تو سارے ملائکہ آ کر رسول اکرم کو خوشخبری دے رہے تھے. کہہ رہے تھے یا رسول اللہ خوشخبری ہو, اللہ نے علی کو تمہارا وصی بنا دیا ہے. اللہ نے علی کو تمہارا وصی بنا دیا ہے. بس ٹائم تقریباً ختم ہونے والا ہے, 2-4 منٹ. باواد بلند صلوات پڑھیں. آخری ایک حدیث بس سن کر آپ کی زحمت تمام. رسول اکرم نے فرمایا, یہ حدیث مشہور ہے, کسی کتاب کے حوالے کی ضرورت نہیں, اگر حوالہ ہے تو میرے پاس موجود ہے. رسول اکرم نے فرمایا تھا ان ارادہ ان ینظر الی اسرافیل فی ہیبتہ, ان ارادہ ان ینظر الی جبرائیل فی عظمتہ, ان ارادہ ان ینظر الی آدم فی صفوتہ, ان ارادہ ان ینظر الی نوح فی ہیبتہ, ان ارادہ ان ینظر الی موسیٰ فی جمالہ, ان ارادہ ان ینظر. جو بیٹھے ہیں ان ارادہ ان ینظر, باواد بلند صلوات پڑھ لیں. آغا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے باواد بلند صلوات. علماء کی صحت و سلامتی کے لیے باواد بلند صلوات. باواد بلند صلوات پڑھیں. ایک مرتبہ پھر باواد بلند صلوات پڑھیں. رسول اکرم نے فرمایا جو بندہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں جبریل کو ان کی عظمت اور کمالات میں دیکھوں, جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں یوسف کو ان کے جمال میں دیکھوں, جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں رسول اکرم کو ان کی خلقت میں دیکھوں, رسول اکرم کو ان کی جسم میں دیکھوں, رسول اکرم کو ان کے اخلاق میں دیکھوں, جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں آدم کی ان کی صفوت میں دیکھوں, جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں نوح کو ان کی ہیبت میں دیکھوں, جو بندہ تمام سابق انبیاء کے کمالات دیکھنا چاہتا ہے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب, اسے چاہیے کہ علی کی طرف دیکھے, علی کے چہرے کی زیارت کرے. اس لیے تو فرمایا النظر إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب عبادہ, علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے.
پھر فرمایا جب علی نہ رہیں کیا کریں گے؟ فرمایا ذکر علی عبادت، تسبیح پر بیٹھ کر علی علی کرتے رہیں، اللہ عبادت کا اجر عطا کرے گا۔ پھر فرمایا حب علی عبادت، ذکر بھی نہ کر سکو علی کی محبت دل میں رکھ لو، یہ بھی عبادت ہے۔ آقا صاحب تشریف فرمائیں، ایک جملہ صرف ذکر مصیبت کا۔ 28 رجب وہ دن ہے، عزادارو اگر کتنا بھی کوئی غریب ہو وطن چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، جتنا بھی کوئی غریب ہو وطن چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں وطن مدینہ جیسا ہو۔ مدینہ کیا شہر ہے۔ دیکھیں ابھی بھی اس مجلس میں کافی لوگ یہ ترس رہے ہوں گے، دعا کر رہے ہوں گے، میرا اللہ ہمیں مدینے کی دیواریں دکھا، میرا اللہ ہمیں رسول اکرم کی روضے کی زیارت کروا۔ مدینے کی دیکھنے کی دعائیں کرتے ہیں، مدینہ جیسا شہر ہو اور حسین ابن علی 28 رجب کو شہر چھوڑ رہا ہو، عام شہر نہ ہو جس میں ماں زہرا جیسی قبر ہو اور نانے رسول جیسے نانے کی قبر ہو، پھر حسن مجتبیٰ بھائی جیسے قبر ہو۔ میرے عزادارو، حسین کے عزادارو، یہ مدینہ چھوڑنا بہت مشکل تھا حسین ابن علی کے لیے۔ وطن ہر کسی کو پیارا ہوتا ہے، بس عزادارو جب وطن سے نکلنے کا ارادہ کیا تو ام ہانی جو امام حسین کی پھوپھی تھی وہ کہتی ہیں حسین ابن علی ابھی کچھ دن کے لیے رک جاؤ، مدینہ نہ چھوڑنا۔ کہا پھوپھی اماں کیوں؟ کہا حسین ابن علی میں نے دیکھا ہے جب اہل البیت کے گھرانے پر کوئی مشکل وقت آتا ہے قوم جنات کا میں نوحہ سنتی ہوں، قوم جنات گریہ کرتے ہیں، میں رات سے دیکھ رہی ہوں قوم جنات کا گریہ بلند ہے۔ جب آپ کے نانا اس دنیا سے گئے تھے قوم جنات نے نوحہ پڑا گریہ کیا، آپ کی ماں فاطمہ پر بھی گریہ کیا، آپ کے پاپا علی پر بھی، بھائی حسن پر بھی۔ رات سے دیکھ رہی ہوں قوم جنات میں چین نہیں بے چینی ہے، ماتم کر رہے ہیں۔ میں نے سوچا اہل البیت پر کوئی مشکل آنے والی ہے، چند دن رک جاؤ بعد میں چلے جانا۔ جب اپنی نانی ام سلمہ کے پاس آئے آخری الوداع کرنے کے لیے، کہا نانی اماں مجھے اجازت ہے میں جا رہا ہوں۔ عزادارو سنو گے نانی کے کیا کہا؟ کہا بیٹا جہاں دل چاہتا ہے چلے جانا، عراق نہ جانا۔ میں نے نانا سے سنا تھا جس دن حسین ابن علی بہنوں کو ساتھ لے کر عراق جائے گا زندہ واپس نہیں آئے گا۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔